مفتی صاحب، آپ نے بتایا کہ زنا قرض نہیں ہوتا کیونکہ اللہ کسی اور کے گناہ کی سزا کسی اور کو نہیں دیتا، مگر جہاں تک حرمت مصاہرت کے بارے میں جتنے بھی علماء کو مسئلہ بیان کرتے ہوئے سنا، اس میں انہوں نے جو بھی بیان فرمایا اس میں تو بظاہر یہی محسوس ہوتا ہے کہ غلطی کسی اور کی ہے اور سزا کوئی اور بھگت رہا ہے۔ حرمت مصاہرہ کا مسئلہ میں نے بتایا تھا نا، ساس سے خدا نخواستہ کسی کے ناجائز ریلیشن ہو جائے تو اس ساس کی بیٹی آپ پر حرام ہو جاتی ہے، عورت سے ہو جائے تو اس کی بیٹی حرام ہو جاتی ہے۔ اس کی ڈیٹیل ہے، خود سے فیصلہ نہ کریں، علماء کے پاس استفتاء کریں۔ تو سوال یہ پوچھ رہے ہیں کہ گناہ ایک نے کیا، سزا کس کو مل رہی ہے؟ بہو کو۔ تو یاد رکھو دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ جرم ایک کرتا ہے، دنیا میں سزا اس کی دوسرے کو، دنیا میں سزا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی جو آزمائش دوسرے پہ آ جاتی ہے۔ اس کی مثال ہے کسی نے کسی کو چاقو مارا، جرم کس نے کیا؟ قاتل نے، بیڑا کس کا غرق ہو گیا؟ اب کیا مقتول کہ میرا کیا قصور ہے، میں نے تھوڑی مارا ہے۔ تو بھئی یہ دنیا کا ایک تکوینی نظام ہے اللہ تعالیٰ کا۔ ایکسیڈنٹ میں آپ کی غلطی نہیں ہوتی، دوسرے کی غلطی ہوتی ہے، مرتے آپ ہو، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اب کیا یار سگنل اس نے توڑا ہے، میں تو ٹریفک کے قوانین کی پابندی کرتا ہوں، ٹانگ میری ٹوٹی ہے، غلطی اس کی ہے، ٹانگ کس کی ٹوٹی ہے؟ میری۔ تو وہ وجہ اس کی ہے کہ جب بھی گاڑی ٹانگ پہ آ کے لگے گی، چاہے جس کی بھی غلطی ہو، تو ٹانگ اسٹیل کی بنی ہوئی نہیں ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے کہ ایک آدمی اگر کسی عورت سے ریلیشن قائم کرتا ہے تو یہ غیرت کے خلاف ہے کہ پھر اس کی بیٹی اور اس کی ماں سے وہ ریلیشن بولو نہیں ہو سکتا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ قرآن نے کیا کہا ہے؟ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، کہ اگر آپ کا کسی عورت سے نکاح ہوا اور اس عورت سے آپ کا ریلیشن ہو گیا تو اب اس کی بیٹی سے آپ قیامت تک نکاح نہیں کر سکتے۔ تو یہی ماں کا حکم بھی ہے، اگر ماں سے ہو گیا تو پھر بیوی سے نکاح کیا ہو گیا؟ یعنی بیوی کی ماں سے اگر ریلیشن ہو گیا تو بیوی اب آپ پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی۔ تو اس لیے ہم یہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ سسر جو ہے وہ بہو کو ہاتھ نہ لگائے، فزیکل جو ہے نا بس صحیح ہے، بہو کے سر پہ پیار کرے، ایسے ہاتھ رکھے، اتنا کافی ہے، اس سے زیادہ فری ہونے کی ضرورت بولو نہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ سسر غلط ہوتے ہیں، ہمارے معاشرے میں الحمدللہ خیر غالب ہے، بیٹیوں ہی کی طرح دیکھتے ہیں، لیکن احتیاط کرنی چاہیے۔ حضرت عمر رضی صحیح روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک باندی تھی، تو اس باندی کے قریب جانے کا آپ نے ارادہ کیا، بالکل جب قریب ہونے لگے تو آپ کو ارادہ ہوا یہ باندی میں اپنے والد کو دے دیتا ہوں، حضرت عمر کو۔ حضرت عمر فرمایا اب یہ میرے لیے حلال نہیں ہے، کیونکہ بہو کی طرح بن چکی ہے اب یہ میری، کیونکہ بیٹے کا جب کسی سے ریلیشن ہو گیا تو باپ کے لیے کیا ہے وہ۔ اس پر پوری امت کا اجماع ہے کہ جس باندی سے اگر کسی کا ریلیشن ہو گیا تو وہ باندی اس کے باپ پر حلال نہیں ہے، قیامت تک حلال نہیں ہے، اور اس باندی کی ماں بھی اس پر قیامت تک نہ نکاح ہو سکتا ہے نہ باندی، کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ غیرت کا نظام اسلام نے بولو نا بھائی بنایا ہے۔ تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ ان رشتوں میں احتیاط ضروری ہے۔ بعض جگہوں پر دیکھا ہے وہ سسر صاحب بہو سے لپٹ لپٹ کے جناب اس کو پیار کر رہے ہیں، ایئرپورٹ پہ ایک خاتون نے بتایا میں آتی ہوں میرے سسر صاحب ایک لپٹ جاتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، ہم نہیں کہہ رہے ان کی نیت غلط ہوگی، مگر یہ بالکل احتیاط کے خلاف ہے، اس کو کبھی بھی اپریشیٹ نہیں کیا جائے گا۔ تو بہو کے سر پہ بس اتنا ہاتھ رکھا، پیار کیا، بس ختم۔ اس سے زیادہ اس کی باڈی کو ٹچ کرنا، یا اسی طرح ساس صاحبہ اپنے داماد کو گلے مل کے رو رہی ہیں یا خوش ہو رہی ہیں، یہ بھی غلط ہے، اور ویسے بھی حیا کے خلاف ہے نا یہ چیز۔ بیٹی بھی جب جوان ہو جائے تو بس سر پہ ہاتھ رکھیں اس کے، یہاں پیار کر لیں اس کے سر پہ بچی کے۔ تو اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہے یہ زمانہ جو ہے نا، میڈیا نے اتنی فحاشی پھیلا دی ہے کہ اب اس میں احتیاط پہلے سے زیادہ ضروری ہو گئی ہے، میڈیا نے بہت معاملہ خراب کر دیا ہے، تو اب تو اور زیادہ احتیاط ضروری ہے۔ الہی تیری خاطر ہو، الہی تیری خاطر ہو،